حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چند حدیث اس ضمن میں ہم آج پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث پاک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی حدیث پاک میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ دیتا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگلی حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے اور طبرانی شریف میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے نکلا وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے جب تک کہ واپس لوٹ کر نہیں آ جاتا۔ بندہ مدرسے میں جا رہا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو جب تک وہ رستے میں ہے وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے۔ بندہ گھر سے جمعہ پڑھنے جا رہا ہے لیکن وہ اس نیت سے جمعہ پڑھنے نہیں جا رہا کہ بس 2 فرض پورے کرنے ہیں، وہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں گا، وہاں جا کر حدیث سنوں گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنوں گا۔ جو اس نیت سے گھر سے نکلا وہ جب تک جمعہ پڑھ کے واپس آ نہیں جاتا تب تک اللہ کی راہ میں رہتا ہے۔ وہ اپنے دنیاوی کام میں نہیں رہتا، وہ اللہ کی راہ میں رہتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث پاک سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور میں نے سنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کا دم بھرنے والے اور علماء اور طالب علم ان کو چھوڑ کر دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ ملعون ہے۔ حدیث کے حوالے میں نے آپ کو پہلے بتا دیے، اب اس میں سے کچھ تو بن جائیں آپ، یا تو اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، یا عالم بن جائیں، یا طالب علم بن جائیں، کچھ تو بن جائیں تاکہ آپ ملعون تو نہ رہیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کی سفید داڑھی ہو گئی ہے اب آپ عالم کا کورس شروع کر دیں، لیکن کم از کم اب بھی طالب علم تو بن سکتے ہیں۔ اور طالب علم بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی مدرسے سے جا کر ضرور فراغت حاصل کی جائے۔ آپ ہر جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ہر جمعہ یہ نیت لے کر آئیں کہ ہم نے جمعہ پڑھنے جانا ہے، آپ علیہ السلام کی احادیث سننی ہے، قرآن پاک کا علم سننا ہے۔ اس نیت سے اگر آپ رہیں گے تو سارا ہفتہ آپ پھر بھی عام بندے نہیں، دین کے طالب علم بن کے رہیں گے۔ اگر اس نیت سے جمعہ پڑھنے آؤ کہ بس 2 فرض پورے کرنے ہیں تو پھر وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو طالب علم ہوتا ہے وہ جب کسی بستی سے گزر جاتا ہے اس کے قدموں کی برکت سے اللہ 40 دن تک قبرستان والوں کا عذاب ختم کر دیتا ہے۔ اس کے قدموں کی برکت ہے، اس نے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا تو نہیں مانگی، اگر مانگے گا تو اور زیادہ درجہ ہے، ابھی مانگی بھی نہیں ہے، صرف گزر گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم اس فضیلت کو کیسے حاصل کریں کہ ہم گزریں تو قبرستان والوں کا عذاب ختم ہو جائے؟ تو بھائیو، رمضان آ رہا ہے، ہر روز قرآن و سنت کی تعلیمات سنائی جائیں گی، اور ہر جمعہ آپ پڑھنے آتے ہیں، یہ ارادہ کر لیں کہ آج سے میں طالب علم ہوں، میں جمعہ روایتی طور پہ پڑھنے نہیں آؤں گا، میں جمعہ اس لیے پڑھنے آؤں گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنوں، اور میں رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں کہیں ایسا کوئی حلقہ دیکھوں گا جہاں علم دین پھیلایا جا رہا ہوگا تو اس میں ضرور شرکت کروں گا، تو آپ بھی دین کے طالب علم بن جائیں گے۔ جس قبرستان سے آپ گزریں گے اللہ آپ کے قدموں کی برکت سے بھی عذاب ختم فرما دے گا۔ یہ فضیلت آپ کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، اگر کوشش کریں تو آپ بھی اس درجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اگلی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضور اسلام نے فرمایا جس نے علم حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ یہ علم حصول دنیا کے لیے سیکھتا ہے تو قیامت کے روز وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔
اگر اس نیت سے علم دین حاصل کرو کہ اس میں کوئی اپنا دنیاوی مقصد ہو تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اگلی حدیث پاک سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی اور دارمی کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت اسی طرح ہے، جو عبادت کر رہا ہے اس پر علم رکھنے والے کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا سے صحابی پر ہے۔ تم میں سے عام سا صحابی اور اس سے میں کتنا عظیم ہوں، میں کتنا افضل ہوں، اسی طرح عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے۔ پھر سرکار اسلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، تمام زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں اپنے سمندر، دریا، تالاب کے اندر اس شخص کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ پانی کے اندر سیر کرنے والی مچھلی جس کا اس بندے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ پانی کے اندر رہتے ہوئے اس بندے کے لیے دعا کر رہی ہے۔ وہ چونٹی جو اپنے بل میں ہے جس کا اس انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ علم دین حاصل کر رہا ہے اور پھیلا رہا ہے، تو وہ اپنے بل کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث پاک سنیں، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، طبرانی اور بہقی کے اندر حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک فقیہ 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر سخت اور بھاری ہوتا ہے۔ ایک عابد جو عبادت کرتا ہے وہ 1000 اکٹھے ہو جائیں، لیکن ایک فقیہ آ جائے تو شیطان کو جتنا زور 1000 عابد پہ لگانا پڑتا ہے اتنا زور اکیلے فقیہ پہ لگانا پڑتا ہے۔ اس کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے، جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جو آپ دیکھیں حلقہ لگا ہے جس کے اندر علم دین پھیلایا جا رہا ہے، اس کے اندر ضرور شرکت فرمائیں۔ اب آگے چند حدیثیں آپ کو ذکر کی فضیلت پہ سنا رہا ہوں، کیونکہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے اور کر کیا رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور جی ٹائم نہیں لگتا، روزہ لگ گیا ہے تو ٹائم نہیں پہ لگتا، ٹائم لگانا پیا، کوئی خبریں دیکھ رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی اس طرح کے کام کر رہا ہے۔ بھائیو ٹائم کیوں نہیں گزر رہا؟ اللہ کا ذکر کریں نا، ٹائم گزرے گا۔ اب اللہ کے ذکر کی چند احادیث آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت کتنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے تو میں بھی اپنے شایان شان اکیلا ہی اس کا ذکر کرتا ہوں، لیکن جب میرا بندہ کسی محفل میں بیٹھ کر کسی جماعت کے ساتھ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے اعلیٰ جماعت یعنی فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر بندہ لوگوں کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرے گا تو رب پھر فرشتوں کے سامنے ذکر کرے گا اس بندے کا۔ پھر سرکار اسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ بندہ ایک قدم چلے، اللہ اس سے زیادہ اللہ کی رحمت چل کے اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت اسی طرح ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ دلوں کی سی ہے۔ جس کا دل زندہ ہے وہ اللہ کا ذکر کرے گا، اور جس کا مردہ ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ تو اس سے تھوڑا سا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں
کہ روزہ رکھ کر ہم اگر دنیاوی کاموں میں مست رہیں اور بالکل فضول کام، جی خبریں دیکھ رہے ہیں 5-5 گھنٹے خبریں دیکھتے رہیں، او بھائی تمہارے خبریں دیکھنے سے 70 سال سے ملک کا کچھ نہیں بدلا، اب کیا بدل جائے گا؟ تم اپنے روزے کی قدر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی دلوں کو سکون دیتا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 3، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ بات سنیں گا، آپ فرماتے ہیں وہ درخت جو کٹ جاتا ہے، وہ پتا جو گر جاتا ہے، وہ جانور جو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیوں کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے؟ کیوں کسی درخت کو کاٹا جاتا ہے؟ کیوں کوئی پتا گر جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو بھی ہوتا ہے ان تینوں میں سے اللہ کا ذکر کرنا کم کر دیتا ہے، اللہ موت دے دیتا ہے۔ تو ہم دیکھیں درخت اگر اللہ کا ذکر کرنا کم کرے تو اللہ اس کو مار دے۔ یہ میں نے پاس رکھا ہوا فتاوی رضویہ، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر درخت اللہ کا ذکر کم کر دے تو اللہ اس کو کٹوا دے، اگر پتا اللہ کا ذکر کرنا تھوڑا کر دے اللہ اس کو گرا دے، اگر جانور اللہ کی تسبیح کرنا کم کر دے اللہ تعالیٰ اس کو مروا دیتا ہے، اس کو ہلاک کروا دیتا ہے۔ لیکن ان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ارے وہ چیزیں جو بنی نہیں اللہ کے ذکر کے لیے، وہ جب اس کی تسبیح کرنا چھوڑتی ہیں وہ انہیں مروا دیتا ہے۔ تو جس کو بنایا ہی اس لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب یہ اشرف المخلوقات اور جس کا مقصد ہی یہی تھا، اگر یہی اللہ کا ذکر چھوڑ دے تو یہ سوچے پھر میرا انجام کیا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ اس کو موت دے دی جائے، اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے تو وہ اپنے بندے کو اپنا آپ بلا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم اپنا آپ بھول جاؤ گے، تم اپنا آپ ہی بھول جاؤ گے اگر تم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دو گے۔ تو بھائیو اللہ کریم کا ذکر کرتے رہیں، رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام کی کئی احادیث اس ضمن میں ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو جوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہیں۔ وہ جو ہم نے بچپن سے اکثر اپنے بزرگوں سے اور اپنے پیرانے عظام سے جملہ سنا ہے نا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ دیکھنے والا تمہیں پاگل سمجھے، یہ وہ حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہے۔ اتنا ذکر جب بھی تمہیں دیکھا جائے تو تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہے۔ تو بھائیو روزہ رکھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، چہ جائے کہ ہم دنیاوی کاموں میں مست رہیں اور اپنے روزے کا جو مقصد ہے اس کو پورا نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن دوزخ میں سے ایسے شخص کو نکال دیا جائے، دوزخ میں وہ چلا گیا ہے، دوزخ میں سے ایسے شخص کو نکال دیا جائے جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا کبھی بھی کسی مقام پر مجھ سے ڈرا تھا۔ جو بندہ ایک دفعہ بھی اللہ سے ڈر گیا، جس نے کبھی بھی اللہ کو یاد کر لیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن حکم فرمائے گا اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے، اس کو جنت عطا کر دی جائے۔ اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت اتنی ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا رہتا ہے، بندہ کہتا رہتا ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، یہاں تک کہ وہ ہر وقت کہتا رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ایک دن خوش ہو کر فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے مجھے ہر وقت پاک کہا ہے، چل تجھے بھی پاک کر دیتا ہوں۔ پھر اس بندے کو اللہ پاک کر دیتا ہے، اللہ پھر اس بندے پر اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ اور ابن حبان کے اندر حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان والے زمین پر ذکر کرنے والوں کے گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین پہ رہنے والے آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔
ہم اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں ستارے کتنے چمکتے دکھائی دیتے ہیں، تو جو بندہ زمین پہ رہ کر اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کریم کا نام جپتا رہتا ہے، وہاں آسمان پہ رہنے والے جب زمین پہ دیکھتے ہیں تو جیسے ہمیں یہ ستارے روشن دکھائی دیتے ہیں، ایسے ہی ہمارے گھر آسمان والوں کو روشن اور چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو بہت سے لوگ ادھر صبح تہجد کا وقت ہوتا ہے، ادھر رمضان ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں رمضان ٹرانسمیشن کون اس کا ہوسٹ کون ہوتا ہے، میزبان کون ہوتا ہے، جو سارا سال فلمیں بناتا رہتا ہے، سارا سال ڈرامے بناتا رہتا ہے، سارا سال گانے گاتا رہتا ہے، وہ پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو وہ ماشاءاللہ پھر عالم دین بن کے بیٹھ جاتا ہے یا بیٹھ جاتی ہے۔ عورت کی آواز کا تو ویسے ہی پڑتا ہے، وہ تو ہم ویسے بھی سن ہی نہیں سکتے، اور مرد بھی جو سارا سال گانے گاتا رہے، اس طرح لہو و لعب میں اپنی زندگی گزارتا ہے سارا سال، تو ایک مہینہ رمضان کا آ جاتا ہے، ہم پھر اس سے مسائل سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے ادھر سن آتے ہیں، مجھے آ کہتے ہیں وہ جی ٹی وی پہ چائے پہ دس دے سن، تو میں نے آپ کو کہا تھا ٹی وی دیکھیں نہ دیکھا کریں۔ باہر سے مولوی بلوا لیتے ہیں، مجھے آ کر کہتے ہیں فلانے بندے دے گھر ہے مولوی آئے سی انہیں یہ گل بیان کی سی، بھئی میں نے کہا تھا اس کو بلاؤ۔ میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، میں اور کسی کے الفاظ کا ذمہ دار نہیں۔ مجھ سے یا تو پوچھا کریں کہ فلاں بندے کو لے آئیں، کیسا ہے، ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کہ ٹھیک ہے میری تسلی ہے پھر لے آئیں، لے اپنی مرضی سے آتے ہیں، بعد میں مجھے کہتے ہیں اس نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، اس کی وضاحت کریں۔ بھئی میں کیوں کروں، جاؤ ملو اس سے جا کر، یا جس نے بلایا تھا اس کو جا کر کہو، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو اسی طرح اکثر ہمارے ہاں اسی طرح ہوتا ہے کہ ٹی وی سے مسئلہ سننا آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ٹی وی میں سنا تھا، تو میں نے نہیں کہا تھا ٹی وی سے سنو، میں نے آج منع کر دیا ہے۔ اب پورا مہینہ کوئی مجھے نہ کہے کہ روزے کا متعلق یہ مسئلہ ہم نے ٹی وی میں سنا تھا، کسی کتاب کا حوالہ دیں تو پھر سوچا جائے گا۔ اللہ کریم رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔